السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا به اول مرۃ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون. اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لوگ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تم کو اس بات کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی اس وقت بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 109 110 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں. دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جو مشرکین ہوتے ہیں، وہ مشرکین جو اپنے کفر میں، شرک میں بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، بڑے ہی سخت قسم کے ہٹ درم مشرکین ہوتے ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، حق بات کو سننے کے بعد بھی ان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، اور جس انداز میں وہ حق بات کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر پیش فرمایا ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر کے قسم کھایا. اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ کی قسم بہت زور لگا کر کے، یعنی حلفوا ایمانا مؤکدتا، یعنی ان لوگوں نے بہت تاکید کے ساتھ قسم کھائی کہ میں ایک دم قسم کھا کر کے ہم لوگ بولتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے، ایسا معجزہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں، تو ہم لوگ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں. کیسا معجزہ؟ مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر بیان کیا ہے کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا دیا تھا، عصا کو ڈالتے تھے تو کیا بن جاتا تھا؟ سانپ بن جاتا تھا، اور چلتا ہوا سانپ رینگنے لگتا تھا. بالکل ویسا ہی معجزہ، یا بالکل ویسا معجزہ جیسا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جو مردہ ہوتے تھے ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. یا پھر ویسا معجزہ جیسا کہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا. سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا مطالبہ کیا؟ بالکل چٹیل پہاڑ. ابھی ہم لوگ کی طرف پہاڑ ہے جس میں رویدگی ہوتی ہے، جس کے اندر ہریالی ہوتی ہے، اس میں اترنے کے لیے بھی کھانچ بنے ہوتے ہیں، کوئی بھی جانور ہو، انسان ہو، آرام سے اتر سکتا ہے. لیکن ویسا پہاڑ نہیں، بالکل بنڈے والا پہاڑ، پتھر والا، بالکل سلپٹ پہاڑ، بالکل چٹیل پہاڑ. ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بالکل اسی پہاڑ سے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی، یعنی اونٹنی ہو اور وہ 10 مہینے کی گابھن ہو. گابھن کا مطلب بالکل حمل سے ہو، ایسا حمل جو اب تب ہو جائے، یعنی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ایسا حمل ہونا چاہیے، اور وہ اس پہاڑ سے بالکل صحیح سلامت اترنا چاہیے. بالکل ایسے ہی مطالبہ ان لوگوں نے بھی، مشرکین مکہ نے. یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے قسم کھانے والے جو لوگ ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں. ان لوگوں نے قسم کھا کر کے کہا، کیا قسم کھا کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے جیسا ہم چاہتے ہیں، تو ہم اس معجزے کو دیکھ لیں گے تو ضرور ایمان لے آئیں گے. مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض مرسل روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکہ کے مشرکین نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ صفا پہاڑی جانتے ہیں نا، صفا سے مروہ جو سعی ہوتا ہے، صفا پہاڑی مکمل اگر سونے کا بن جائے تو ہم لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا. جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا
تو دلوں میں خیال آئی بھی یہ بات کہ بن جاتا تو اچھا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. چاہت ہوتی ہے نا کہ سارے کے سارے لوگ حق پسند ہو جاتے ہیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دکھلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اسی بات کو واضح کرتے ہوئے نازل فرمایا کہ ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لوگ ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ جو معجزہ ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. معجزہ جو ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں. کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلائے گا، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دکھلائے گا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کو اس بات کی کیا خبر کہ اگر ان کو معجزہ دکھلا بھی دیا جائے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. ابھی ہے نا قرآن و حدیث کی بات ہم لوگ پیش کرتے ہیں. ابھی جو لوگ قرآن و حدیث سے دامن کو بچاتے ہیں اور اپنے منمانے طریقے سے اپنے مذہب اور مسلک پر چلتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن و حدیث کی بات کریں گے، ہاں تم لوگ ایسا کہتے ہو، ذرا اس کی دلیل ہے لے کر کے آؤ. تو جیسا کہ ہمارے ایک ساتھی کو کسی نے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے مسجد میں جو ہے عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی دلیل لا کر کے دکھلاؤ. اب اس کے اوپر پورا ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیا گیا، لیکن پھر بھی نہیں، کیونکہ وہ ماننے کے لیے نہیں ہے. وہ ماننے کے لیے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ماننے کے لیے کسی چیز کو چاہنا، اور ایک ہوتا ہے ہر درمی سرکشی اور کسی طرح سے اس سے جان بچایا جائے، اس کے لیے جو ہے ایک دلیل مانگنا. تو یہاں پر جو یہ لوگ دلیل مانگ رہے تھے، معجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ ہدایت کو طلب کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ سرکشی کے طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، آپ کو کیا معلوم، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اگر ان کے پاس کھلا ہوا معجزہ بھی آ جائے گا تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا ان لوگوں نے پہلی مرتبہ اللہ کے معجزے کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے، اب جب اگر معجزہ آ بھی جائے تو ہم ان کے آنکھوں کو، ان کے دلوں کو پھیر دیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سب سے بڑا معجزہ تو خود یہ قرآن کریم ہے. اب اس کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لائے. ابھی ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن ہے، کتاب ہے. مکہ والے اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے تھے کہ کیسی چیز نازل ہو رہی ہے، کیا نازل ہو رہی ہے. کچھ لوگوں نے اس کے خلاف کچھ ایٹیٹیوڈ دکھلانے کی کوشش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر چیلنج دے دیا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو کہیں سے سیکھ کر کے لا رہے ہیں، تو ایسا ایک قرآن لا کر کے دکھلاؤ. اگر نہیں لا کر کے دکھلا سکتے ہو تو ایک سورت ہی لا کر کے دکھلاؤ. اگر وہ بھی نہیں بن پڑتا ہے 10 آیت لا کر کے دکھلاؤ. ایسا اس قرآن کریم میں جیسی 10 آیتیں ہیں ویسی 10 آیتیں لا کر کے دکھلاؤ. اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ایک آیت لا کر کے دکھلاؤ. 1400 سال گزر چکے ہیں، دنیا کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی فاضل، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی بلاغت و فصاحت کا ماہر اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکا ہے اور نہیں لا سکے گا قیامت کی صبح تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس کو دیکھ کر کے بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اپنی آنکھوں کو پھیر لیا، اپنے دلوں کو پھیر لیا، تو اب ہم بھی ان کے آنکھوں کو اور دلوں کو پھیر دیں گے. کیوں؟ ان کو سزا کی خاطر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق بات ہمارے پاس آئے اور ہمیں لگے کہ یہ حق بات ہے تو پہلے فرصت میں اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر قبول نہیں کریں گے تو سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے گا، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے. قرآن سے بڑھ کر کے کوئی معجزہ نہیں ہے. آج بھی قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا گیا ہوا ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی چیلنج ہے کہ قرآن کریم کے ایک نقطے کو بھی کوئی بدل کر کے دکھلا دے، نہیں بدل سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. کوئی نہیں بدل سکتا ہے.
اور یہی اس کتاب کے سچے اور برحق ہونے کی دلیل ہے. اور جو اس قرآن کریم کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لایا اس کے سامنے کوئی معجزہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے. وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ان کو ان کی سرکشی میں ہم بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے. سامعین اکرام آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ میں ہمارے اور دنیا والوں کی نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا